برباد کو نن کا پا افغانستان کی پا امن ناستی دا پاکستان دا وجہ ناستی. آج اگر افغانستان میں امن ہے پاکستان کی وجہ سے ہے. پیچھے پاکستان کھڑا تھا اور پاکستان ساتھ تعاون کر رہا تھا. اب بھی پاکستان اگر نہ ہو ایک منٹ بھی وہ نہیں ٹھہر سکتی. پہلے بھی آئی تھی, پہلی بھی طالبان کی حکومت آئی تھی, 1 گھنٹہ میں امریکہ نے سب کو ختم کر دیا. پیچھے پاکستان ایک قوت ہے, ایک طاقت ہے, ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کا ایک مستقل فوج ہے جو ساری دنیا کی مسلمانوں کے لیے یہ فوج ہے, یہ حرم کی حفاظت کے لیے. آج لوگ پاکستان کے خلاف, ہماری اداروں کے خلاف بول رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک ہی چلتا رہے گا, کس وقت تک چلتا رہے گا. نبی علیہ السلام نے 23 سال میں پوری ملک عرب میں انقلاب لایا. وہ معصوم تھی, وہ پاک تھی, ہم گناہگار ہیں. 23 کو 4 میں ضرب دو, ہم تب انقلاب لائیں گے اور اسلامی قوانین صحیح طریقے سے نافذ ہوں گے. اور یہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. آنے والے دور میں پاکستان مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگی. آنے والے دور میں پاکستانی افواج سارے مسلمانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے واحد ملک ہوگا. آج اگر ہم اتنا اجتماع مقرر کرتے ہیں, ہماری اوپر کوئی پابندی نہیں, انتظامیہ کی طرف سے بھی نہیں, ملک کی طرف سے بھی نہیں, اداروں کی طرف سے بھی نہیں. یہ کیوں؟ اگر اسلامی ملک نہ ہوتا ہم ایک درس اور ایک بیان بھی نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ملک میں امن کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے حالات تو ہر دور میں گزرتے ہیں, آتے جاتے ہیں. کبھی ہمیں بھی تھریٹ وغیرہ ملتے رہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے, لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون, 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. ایک دفعہ بادشاہ آیا تھا, بیت اللہ کا طواف کرنے لگا. ارد گرد اس نے اپنی فوج اور سپاہی کڑی کی کہ اندر کسی کو نہیں چھوڑنا. اسی میں ایک زمیندار بندہ, ایک سادہ سودہ بندہ صفوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا, طواف کرنے لگا. بادشاہ سے پہلے حجر اسود کو چومتا رہا اور بادشاہ کو کہتا رہا باہر ظلم کیا کہ اندر بھی آپ نے حرم میں بھی ظلم شروع کیا. طواف جب ختم ہوا تو بادشاہ نے حکم کیا اس کو زمین حرم سے نکال دو. ادھر جلاد کو بلایا اور جلاد کو کہا کہ اس کا سر قلم کر دو. بادشاہ کا وزیر برمکی کڑا تھا تو اس نے کہا بادشاہ دیوانہ ہے, یہ پاگل ہے, اس نے جو کچھ کہا اس کو معاف کر دو. بادشاہ نے کہا نہیں, میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ زمیندار, وہ مجھ جیسا سادہ سودہ, وہ ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا. بادشاہ کو وزیر نے کہا دیکھو تم اس کا سر قلم کر رہی ہو اور یہ پھر بھی ہنستا ہے, یہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. بادشاہ نے اسی پوچھا کہ کیوں تم قہقہے لگاتے ہو, ہنستے ہو. اس بندے نے کہا بادشاہ بھی پاگل ہے اور وزیر بھی پاگل ہے. اللہ نے فرمایا لا یستقدمون ساعتا اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. جو نیٹا جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے وہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بادشاہ کہتا ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں, وزیر صاحب تم کہتے ہو کہ اس کو نہ قتل کرو.
بادشاہ حیران ہوا کہ ایک ایسا بندہ ہے. ادھر عرب کا مشہور شاعر اس نے اس کے بارے میں فرزدق نے کہا هذا الذي تعرف البتاوت ادو هذا الذي تعرف البتاوت ادو والبيت تعرف والهل والحرم. یہ وہ انسان ہے جو زمین ہل اور زمین حرم والے جانتے ہیں. وہ تھا زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا. خاندانی لوگ جن کی طینت پاک ہو, جن کے خون میں اپنے آباء و اجداد کا اثر ہو, وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت شیخ القرآن اکیلے تھے, انہوں نے انقلاب لایا. تو کیا آپ لوگ انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم پاکستان کی حفاظت اکٹھی کریں گے. پاکستان کی حفاظت کے لیے مل کر ہم سرحدات کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کریں گے. اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی افواج بھی, پاکستانی ادارے بھی, پاکستانی عوام بھی, پاکستانی علماء بھی انشاءاللہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کی دفاع کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. دعا کرے بیٹھے, دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. استغفار ہوا ہی ہو, درود شریف ہوا ہی, بیا دعا کرو.